الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام خطیب و امام سنی جامع مسجد سریہ نگر وکرولی، محب گرامی جناب محمد جاوید صاحب نگراں طیبہ زون و دیگر مبلغین و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ فاتحہ کی جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر تحفہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سریہ نگر وکرولی میں شاید پہلی مرتبہ بلکہ یقیناً پہلی مرتبہ مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور میں دل کی عطا گہرائیوں سے سنی جامع مسجد سریہ نگر کے صدر اور اراکین اور یہاں کے مبلغین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس علاقے کے نونہالوں کے لیے نوری کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کا آج رسم افتتاح رکھا، اور کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ شروع کر کے یہاں کے نونہالوں کے مستقبل کی تابناکی کے لیے ایک بہترین قدم اٹھایا۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہر قسم کے تعاون کرنے والے کو اپنی شان کے مطابق اللہ اجر عطا فرمائے۔ یہ کام بہت اچھا ہے، اور یہی کام در حقیقت موجودہ دور کے اندر مسلمانوں کو پستی سے نکال کر عروج کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ غربت، پریشانیاں، نیتیں، شوق، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو غربت و افلاس کی چکی میں پیسے جا رہے ہوتے ہیں،
لیکن ان کے دل کے ارمانوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی مستقبل کا ایک بڑا انسان بننا چاہتے ہیں، لیکن بالکل اسی طریقے سے جیسے مور اپنے پیر کو دیکھ کر کے افسردہ ہوتا ہے، ویسے ہی مسلمان نوجوان اپنے حالات کو دیکھ کر افسردہ ہو کر اپنے رخت سفر کو باندھنے کے عزم کو ترک کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن الحمدللہ طیبہ زون کے اندر اس دوسرے انسٹیٹیوٹ کے قیام سے مجھے امیدیں بن چلی ہیں کہ ہمارے IW کے ساتھی اور مبلغین اسی طریقے سے اپنے کام کی رفتار کو تیز کر کے ہر علاقے کے اندر زون کے ماتحت جتنے بھی علاقے ہوتے ہیں، ہر علاقے میں اسی قسم کا انسٹیٹیوٹ قائم کر کے امت مسلمہ کے نونہالوں کو جہالت کی وادیوں سے نکال کر علم کی شاہراہ کا مسافر بنانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے بڑی مشہور آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک، مسلم بچی ہو یا بچہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، تقریباً لوگوں کو یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ فاتحہ یاد بھی ہے، اور تقریباً مسلمان اس کی تلاوت ہر رکعت کے اندر کرتے بھی ہیں۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کی کثرت سے تلاوت کے باوجود آج مسلمانوں کی زندگی میں جو انقلاب نظر آنا چاہیے وہ انقلاب آج امت مسلمہ میں نظر نہیں آ رہا۔ آج ماں پریشان، آج باپ پریشان، آج بڑا بھائی پریشان، غرض کے ہر ایک پریشانیوں کا شکار ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ میرا بچہ کالج کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد سیدھے راستے کا مسافر رہے گا یا وہ بھٹک جائے گا۔ آج کے دور کے اندر بچے اور بچیوں کی تعلیم یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ موجودہ دور کے اندر وہی بچہ کامیاب اور کامران نظر آتا ہے جو علم کے زیور سے آراستہ ہے اور جس کی تعلیمی لیاقت بہتر ہے۔ لیکن جب ہم اپنی نظر دوڑاتے ہیں انسٹیٹیوٹس کی طرف، اداروں کی طرف، کالج اور یونیورسٹی اور ہائی اسکول کی طرف، تو ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ تعلیم کے ان مراکز کو بے حیائی سے نہ روکا گیا ہے نہ روکا جا سکتا ہے۔ ایک بچہ جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن نہ جانے کتنی غلط عادتیں اپنے ساتھ لے کر کے تعلیم کے ساتھ وہ لوٹتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے بچے مقصد فراموشی کے ساتھ زندگی گزارنے کی وجہ سے تباہی اور بربادی اور باپ کی پیشانی پر بدنما داغ بن کر کے کالج اور یونیورسٹی سے نکلتے نظر آتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈے بائی ڈے مسلمان اخلاقی اعتبار سے زوال پذیر ہے، ڈے بائی ڈے مسلمان افکار و نظریات کے اندر گھرا ہوا ہے، اور مسلمان اپنے مستقبل کی تابناکی کے سلسلے میں ہزارہ کاوشوں کے باوجود ایک اینچ بھی ترقی کی راہ پر چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آج سچویشن یہ ہے کہ پہلے علاقے تباہ ہوتے تھے، پہلے فرد بگڑتا تھا، اب قومیں بگڑتی ہیں، ملک بگڑ رہے ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں، اور دن بدن مسلمان عالمی سطح پر پستی کی طرف جا رہا ہے اور مسلمان تباہی کے دروازے پر دستک دیتا نظر آ رہا ہے۔ دانشوران قوم و ملت اس پستی کے اسباب پر غور بھی کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کو پستی سے نکالنے کے لیے منصوبہ سازی بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی حالات بدلنے کی بجائے
اور بگڑتے جا رہے ہیں، اچھے ہونے کی بجائے اور خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ کل تک گناہوں کے حوالے سے خال خال کہیں گناہ نظر آتا تھا اور آدمی کہیں جا کر اسپیشل گناہ کرتا تھا، لیکن آج کی سچویشن ایسی ہے جیسے دنیا کی باطل قوتوں نے یہ محسوس کر لیا ہے اور یہ منصوبہ بنا ہی لیا ہے کہ سماج اچھا نہ بنے، اچھائیوں کے اندر اچھائیوں کا پھیلاؤ نہ ہو اور لوگ اچھائیوں کی طرف قدم نہ بڑھائیں۔ اس لیے آپ دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، آپ راستوں پر چل رہے ہوں یا موبائل استعمال کر رہے ہوں، کہیں بھی آپ کو بے حیائی سے خالی کوئی معاملہ نہ ملے گا۔ ہر جگہ پر بے حیائی کا پھیلاؤ نظر آ رہا ہے اور بربادی کی طرف جانے والے سارے راستوں کی گائیڈ لائن نظر آ رہی ہے، اور مسلمان اس راستے پر چل کر تباہی اور بربادی مول لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر مسلمان قرآن مقدس سمجھ کر کے پڑھتا، اگر مسلمان قرآن کے معنی اور مطالب پر غور کرتا، اگر مسلمان قرآن مقدس کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کرتا، اگر مسلمان قرآن مقدس کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے جد و جہد کرتا، تو آج مسلمان جس طریقے سے زوال پذیر اور تباہی اور بربادی کی راہ پر گامزن ہے، ایسا کبھی نہ ہوتا، بلکہ مسلمان جس راستے سے گزرتا کامیابیاں خود بڑھ کر کے اس کا استقبال کرتی۔ غلطی کہاں ہوئی، ٹھوکر ہم نے کہاں کھائی؟ تو آئیے، میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی کے ضمن میں میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ہم نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ غریب بھی یہ دعا کر رہا ہے، امیر بھی دعا کر رہا ہے، امام بھی دعا کر رہے ہیں، مقتدی بھی دعا کر رہے ہیں، مؤذن بھی دعا کر رہے ہیں۔ ہر کوئی ایک ہی دعا کرتا ہے نماز کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدھے راستے پر چل کر آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ آدمی راستہ چلتا ہے تو کوئی منزل اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، جس منزل کی طرف وہ راستہ چلتا ہے۔ ایک صبح اٹھنے والا بچہ، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری منزل میری اسکول ہے، تو اب وہ جانے کے لیے جتنی ضروریات کی اسکول کی چیزیں ہیں اس کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے۔ وہ اپنا بیگ تیار کرتا ہے، یونیفارم پہنتا ہے، بوٹ کو اچھی طریقے سے پالش کرتا ہے، بال بناتا ہے، ناشتہ لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی راستے پر چلتا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد اسے اس کی اسکول مل جائے۔ توجہ چاہوں، اس لیے کہ اس کی منزل اس کی اسکول ہے، تو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے وہ ساری چیزوں کی تیاری کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا اس کی ایک منزل ہے، اور منزل تک پہنچنے کے لیے اور منزل پر کام آنے والی جو چیزیں ہیں اس کی تیاری میں وہ مصروف ہو جاتا ہے۔ ایک تاجر، ایک ملازم پیشہ شخص، اس کی منزل اپنی دکان، اپنی آفس، اپنی فیکٹری ہوتی ہے۔ وہ صبح اٹھنے کے بعد اسی راستے کا مسافر بنتا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد اسے اس کی منزل مل جائے۔ مثال کے طور پر مجھے ابھی سوریا نگر میں بیان کے لیے آنا تھا، تو یہ ہماری ٹیمپریری منزل تھی، تو اسی راستے سے ہم آئے جس راستے سے چلنے کے بعد ہم سوریا نگر کے اس اسٹیج پر پہنچ سکیں۔
تو نگاہوں میں پہلے منزل ہوتی ہے، پھر آدمی سفر کرتا ہے۔ نگاہوں میں پہلے منزل ہوتی ہے، پھر آدمی اس راستے پر نکلتا ہے۔ اے مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، زندگی کے اتنے سال تم نے اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے گزار دیے، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہاری منزل کیا ہے؟ تمہیں چل کر کہاں جانا ہے؟ تمہاری منزل کیا ہے؟ تو آج امت مسلمہ کی سچویشن یہ ہے کہ منزل ہی کا پتہ نہیں، اور جب منزل کا پتہ نہیں تو پھر مسلمان کسی بھی راستے پر چل پڑتا ہے، کسی بھی راستے کا مسافر ہو جاتا ہے، کہیں کے لیے بھی نکل چلتا ہے اور کہیں بھی پہنچ جاتا ہے، یہ اس کی زندگی بن گئی۔ یہاں موجود یہ مسلمانوں کا جم غفیر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتے تو ہو، لیکن اس راستے پر چل کر تمہیں پہنچنا کہاں ہے؟ کہاں پہنچنے کے لیے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کر رہے ہو؟ بس مجھے یہی سمجھانا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مسلمان کی منزل قرب خدا کی دولت ہے۔ مسلمان اپنے مالک کو پہچاننا چاہتا ہے اور اپنے مالک سے قریب ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کو پانا اس کی منزل ہے، اللہ کے قریب ہونا اس کی منزل ہے، اور یہی وجہ تو ہے کہ کسی مسلمان کے گھر بچہ انتقال کر جائے، یا جوان انتقال کر جائے، یا بوڑھا انتقال کر جائے، تو ہر مسلمان کی زبان پر ایک جملہ جاری ہو جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا لوٹ کر جانا بھی ہے تو اللہ کے پاس، ہماری منزل اللہ ہے، ہماری منزل اللہ عز و جل کا قرب ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پتہ یہ چلا ہمیں اس راستے پر چلنا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد خدا بھی مل جائے اور مصطفیٰ بھی مل جائے، لیکن منزل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی راستہ انسان چل پڑا، منزل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی راستے کا انسان مسافر بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بھٹک رہا ہے، پریشان ہے، گمگشتگی کا شکار ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں جی رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کیوں ادا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قربانی کیوں پیش کر رہے ہیں؟ تو پروردگار کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ منزل کا پتہ حضور نے بتا دیا، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، کھانا اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، زندگی کے لمحات اللہ کے لیے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے جو انسان اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے اسے جنت میں بھی مزہ نہیں آتا، جنت میں بھی لطف نہیں آتا۔ جنت میں ہر کوئی شاداں ہوگا، خوش ہوگا، جنت سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا، جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہا ہوگا۔ لیکن اسی جنت میں کچھ لوگ چہرہ اترے ہوئے، ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے اور بیٹھے ہوں گے۔
مولا فرمائے گا فرشتوں سے، فرشتوں جا کر ذرا ان بندوں سے پوچھو کیا جنت میں کسی چیز کی کمی ہے؟ یہ افسردہ کیوں ہے؟ یہ پریشان کیوں ہے؟ یہ غمگین کیوں ہے؟ فرشتے پہنچیں گے، ان بندوں سے پوچھیں گے کیا جنت میں تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ وہ عرض کریں گے نہیں، جنت کا کیا کہنا، جو چاہو وہ سامنے حاضر ہو جاتا ہے، اور جنت کے مقابلے کے اندر دنیا کا تو تصور ہی کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ساری نعمتیں جنت میں موجود ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کر کے نعمت ہے۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ جب اتنی ساری نعمتیں جنت کے اندر موجود ہیں تو ذرا یہ تو بتاؤ تمہارا چہرہ جنت میں اترا ہوا کیوں ہے؟ جنت میں تم ٹینشن میں کیوں نظر آ رہے ہو؟ بس اتنا کہنے پر ان کا عشق جواب دے گا۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے فرشتوں سے کہیں گے اے فرشتوں، ہم نے نہ جنت کے لیے عبادت کی تھی نہ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کی تھی، بلکہ ہماری عبادت کا مقصود یہ تھا جس کی عبادت کرتے ہیں اس مولا کو دیکھ لیں، اپنے مالک کو دیکھ لیں، اپنے پالنہار حقیقی کو دیکھ لیں۔ فرشتے جائیں گے گاہ سمدیت میں معروضہ پیش کریں گے، اے پالنہار حقیقی تیرے بندے تیری زیارت اور دیدار کے لیے بے چین ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جس کے لیے سجدہ کیا آپ اپنے مسجود کو، آج ہم اپنے مسجود کو دیکھنا چاہتے ہیں، آج ہمارے پالنہار حقیقی کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے اس کے لیے سب کچھ کیا ہے، اس لیے ہمیں اس کا دیدار کرنا ہے۔ رب سنے گا، فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں حجابات ہٹا دو، حجابات ہٹا دیے جائیں گے۔ وہ اللہ کے بندے جب معبود برحق کو دیکھیں گے سجدے میں چلے جائیں گے۔ رب فرمائے گا سجدے سے سر اٹھاؤ، جتنے سجدے کرنے تھے وہ تو دنیا میں تم نے کر لیے، آج میرا نظارہ کرو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ تو پتہ یہ چلا ان کی نگاہوں میں منزل تھی، ان کی نگاہوں میں مقصد تھا، اسی لیے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کہتے ہیں لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود ہے نہیں۔ تو مسلمان منزل نا آشنا ہو چکا ہے، منزل کا پتہ اسے نہیں معلوم، اسے منزل کی خبر نہیں معلوم، بے خبری میں مسلمان زندگی کے لمحات گزار رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو راستہ سمجھ میں آتا ہے اسی راستے پر چل پڑتا ہے۔ میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں حدیث کی روشنی میں تاکہ منزل کے حوالے سے آپ سمجھ سکیں۔ ایک بار جو جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ دنیا میں آنا کبھی نہیں چاہے گا، اسے دنیا میں آنے کی تمنا ہی نہیں ہوگی۔ کون آئے گا دنیا میں؟ جنت چھوڑ کر بھلا کوئی دنیا میں آئے؟ یہاں تو بیٹھو تو پریشان، اٹھو تو پریشان، کھاؤ تو پریشان، چلو تو پریشان، سو تو پریشان، پریشان پریشان اور پریشان آدمی رہتا ہے، کچھ بھی پریشانی نہیں، ٹینشن لیس لائف۔ تو ایک بار جو جنت میں چلا جائے گا وہ دنیا میں دوبارہ آنا نہیں چاہے گا، لیکن ہاں جنت میں سب سے پوچھا جائے گا کیا تمنا ہے دنیا میں جانا؟ نہ بابا نہیں جانا، لیکن شہید سے پوچھا جائے گا
کیسا لگتا ہے جنت میں؟ تمہاری کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ تو شہید کہے گا ہماری ایک ہی تمنا ہے، دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، اور دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تاکہ ہم پھر سے اللہ کی راہ میں لڑیں اور اپنی جان قربان کریں، اس لیے کہ جو مزہ اللہ کے نام پر جان کٹانے میں آتا ہے وہ جنت میں بھی نہیں آتا۔ ارے شہیدوں یہ بتاؤ، جنت میں اتنی نعمتیں ہیں، سر کٹانے میں تکلیف ہوتی ہے، زخم کھانے میں تکلیف ہوتی ہے، جنگ کرنے میں درد ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، تم یہ ساری تکلیفوں کو گوارا کرنے کی بات کرتے ہو؟ تو شہید جواب دے گا نادان تجھے نہیں معلوم، ادھر سر تن سے جدا ہوتا ہے، جس کے لیے جدا ہوتا ہے اس رب کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ تو جس کے لیے سر کٹا رہے ہیں بغیر کسی انتظار کے، جب مطلوب مل جاتا ہے تو جان اس کی راہ میں قربان کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ کہیں اور مزہ نہیں آتا۔ یہ ہے منزل، یہ ہے منزل آشنا لو۔ اور اس راہ کے اندر صرف مرد حضرات ہی آگے نہیں ہیں، اللہ کی بہت ساری بندیاں اس راہ کے اندر آگے، چونکہ مجھے بتایا بھی گیا اور میں نے محسوس بھی کیا انسٹیٹیوٹ کے انوگریشن کے ٹائم پر کہ ایک پردہ پردے والیوں کے لیے کیا گیا ہے۔ تو میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، تو وہ یہ نہ سوچیں کہ اس راہ کے اندر صرف مرد ہی بازی لے گئے ہیں اور منزل آشنا صرف مرد ہی ہے۔ خدا کی قسم اس راہ میں عورتیں بھی بہت آگے ہیں، اور تاریخ نسواں کے اندر ایک عظیم صوفیہ جن کا تذکرہ خواتین کی مجلسوں میں عمومی طور پر ہوتا ہے، اس عابدہ اور زاہدہ کا نام رابعہ ادویہ ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک ہاتھ میں مشل لے کر، ایک ہاتھ میں پانی کی بالٹی لے کر وہ چل رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا مائی کہاں جا رہی ہے؟ تو فرماتی ہیں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہیں اور جہنم کو بجھانے جا رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا مائی جنت کو آگ لگانے اور جہنم کو بجھانے کہاں؟ ہاں وجہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جو لوگ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں اور جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، میں ان دونوں کو ختم کر دینا چاہتی ہوں تاکہ بندہ عبادت کرے تو صرف اپنے معبود کے لیے عبادت کرے، اپنے مطلوب کے لیے عبادت کرے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو منزل آشنا ہو، جو منزل جانتا ہو۔ بلکہ آؤ ایک اور واقعہ سنو تاکہ ایمان کی حرارت پیدا ہو سکے۔ حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا، فیور۔ لوگ عیادت کے لیے آئے، اولیاء کرام عیادت کو آئے، جلیل القدر ولایت کے مقام پر فائز بزرگان دین حاضر ہوئے۔ مائی کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ بخار آ گیا۔ کہاں؟ ہاں میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا، مولا ناراض ہو گیا۔ مائی اگر تم سے اللہ ناراض ہے تو روئے زمین پر کون ایسا بندہ ہے جس سے اللہ خوش ہو؟ تم تو اتنی بڑی عابدہ ہو کہ تمہاری عبادت پر سب کو ناز ہے، اگر تمہارے ہاتھ کسی کے لیے اٹھ جائیں تو اللہ اس کی تقدیر بدل دے، اور تم کہہ رہی ہو کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ کہاں؟ ہاں میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا۔
اب جواب سنو. اولیاء پوچھتے ہیں مائی کیوں ناراض ہو گیا, کیسے اللہ تم سے ناراض ہو گیا؟ اب جواب دیتی ہیں اللہ اکبر. فرماتی میں قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن میں جب جنت کا تذکرہ میں نے پڑھا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر میں نے پڑھا تو میرے دل میں جنت کے لیے محبت پیدا ہوئی. بس ابھی جنت کی محبت کا پیدا ہونا تھا کہ غیب سے آواز آتی ہے رابعہ میری محبت کا دعویٰ اور جنت کو دل دے بیٹھی ہو. میری محبت کا دعویٰ اور جنت کو دل دے بیٹھتی ہو. بس یہ جملہ غیب سے میں نے سنا, مجھے بخار آ گیا. شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میں اس کی محبت کا دم بھرتی ہوں, پھر جنت کو کیوں دیکھوں اور اس کی لالچ دل میں کیوں لاؤں. پتہ یہ چلا جو منزل شناس ہوتے ہیں اور جن کی نگاہوں میں منزل ہوتی ہے وہ کسی طرف نظر نہیں رکھتے, ان کی نظر تو بس یہی ہوتی ہے اللہ 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 اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ رزاق وہی ہے, وہ جانتے ہیں معز وہی ہے, وہ جانتے ہیں کہ مذل وہی ہے, وہ جانتے ہیں کہ مالک الملک وہی ہے, وہ جانتے ہیں کہ محیی بھی وہی ہے اور ممیت بھی وہی ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو اپنے رب کے بارے میں نہ کچھ جانتے ہیں نہ کچھ معلومات ہے, اور نہ اپنے خالق کائنات جل جلالہ کے حوالے سے, اس کی خوشی کے حوالے سے, اس کی ناراضگی کے حوالے سے کوئی احساس تک ہمارے دل میں نہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب منزل متعین ہو گئی کہ ہماری منزل قرب خدا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ خود سے چلنا چاہو گے نہیں چل سکتے. تو اعلی حضرت کی عظمت پر قربان جائیے کہ انہوں نے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا تو تقریباً مترجمین کے ترجمے سے ہٹ کر کے کیا. کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہم کو سیدھی راہ دکھا, اور اعلی حضرت نے ترجمہ کیا ہم کو سیدھی راہ چلا. دکھا اور چلانے میں فرق ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے ہی تو تم نے پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تیری ہی عبادت, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور جب مدد تم اسی سے مانگ رہے ہو تو اب کیا مانگ رہے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اس لیے کہ میرے کریم تو چلائے گا تو ہم تیری بارگاہ میں پہنچ سکیں گے, ورنہ ہماری راہ کے اندر صراط مستقیم پر شیطان گھات لگا کر کے بیٹھا ہے. تو اب اس سے مدد مانگ رہے ہیں کہ مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا, تو سیدھے راستے پر چلا. تو اب جب اس سے مدد مانگ رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلا, تو اب اس کی مدد کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہو نا, تو آؤ تمہیں بتا دیا جائے کہ سیدھا راستہ بھی کون سا ہے تاکہ تم پریشان نہ ہو. تو فرمایا دیکھو صراط الذین انعمت علیہم, یہ بھی دعا کر لو کہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہو, تاکہ ادھر ادھر نہ دیکھو. میں جس کے پیچھے چلنے کے لیے بول رہا ہوں اس کے پیچھے چلو, تو ان کے صدقے میں انہوں نے تو مجھے پا لیا, پیچھے چلو گے تو تم بھی مجھے پا لو, تم بھی مجھے پا لو.
تو صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. اور انعام یافتہ بندوں میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں. یہ وہ جماعت ہے جو انعام یافتہ بندوں کی جماعت ہے. وقت بہت کم ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں ہلکے ہلکے اشارے آپ کو دے دوں تاکہ آپ اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرو جس راستے پر چل کر کے خدا مل جائے. اس کو ذہن میں رکھیں. تو قرآن نے کہہ دیا ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. اور اس انعام یافتہ بندوں میں سب سے پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا. اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سرکار کے راستے پر چلنا یہ سیدھے راستے پر چلنا. اسی لیے حضور فرماتے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ، یہ میرا سیدھا راستہ. اور رب نے بھی فرمایا حضور کے حوالے سے کہ تمہیں اگر میرے محبوب کو بھی پانا ہے تو کہیں اور نہیں ملے گا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے سید، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں. تو پتہ چلا حضور بھی ملیں گے تو سیدھے راستے پر ملیں گے، سیدھے راستے پر ملیں گے. اور اگر کوئی حضور سے قریب ہو گیا تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گیا تو بس ادھر قریب ہوا، حضور کے قریب ہوا تو خدا اسے ملے. جو حضور کے قریب ہوتا ہے نا حضور اسے خدا سے ملا دیتے. اور اگر کسی کو شک ہو، تردد ہو اور اس کی عقل سمجھنے سے قاصر ہو تو میں قرآن کی روشنی میں سمجھا دیتا ہوں. جہاں ایک طرف سیدھے راستے پر چلنے کی دعا بندہ کرتا ہے، وہیں پر وہ یہ بھی دعا کرتا ہے کہ ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو بھٹکے ہوئے ہیں. اب بالفرض شیطان کی اکساہٹوں کی وجہ سے، نفس کی شرارتوں کی وجہ سے انسان کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ تھوڑا گناہوں کے راستے پر چلا گیا، قدم ڈگمگا گئے اس کے، تو بھی فرمایا کہ ڈائریکٹ قدم ڈگمگا جائیں تو میرے پاس نہ آنا. اگر قدم ڈگمگا جائیں تو ڈائریکٹ میرے پاس نہ آنا، اس لیے کہ مجھے پانا ہے نا تو محبوب کے راستے سے آؤ، ان کے وسیلے سے آؤ. تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو محبوب آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس آئے. فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، پہنچے آپ کے پاس اور پھر مغفرت کی بھیک ہم سے مانگے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو وہ تو معافی مانگیں گے، لیکن ان کے معافی مانگنے پر یہ ضروری نہیں کہ ہم انہیں معاف بھی کر دیں، یا یہ ضروری بھی نہیں کہ ان کے معافی مانگنے کا اعتبار کیا جائے گا، بلکہ میرے محبوب اگر ان کے لیے تم نے بھی اپنے لبوں کو جنبش دے دی اور تم نے بھی ان کی مغفرت کی دعا کر دی، اللہ اللہ، گنہگار حضور کے پاس پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگے اور حضور بھی اس کی بخشش کی دعا کریں، تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تواب الرحیم، یہ لام تاکید کے لیے آیا ہے. یعنی اگر کوئی حضور کے پاس پہنچ کر اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگے اور حضور بھی اس کی بخشش کی دعا کرے تو اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تواب الرحیم،
وہی ماں وہ اللہ کو پالے گا اس حال میں کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس پر رحمتوں کی بارش نازل فرما دے. یعنی معافی بھی چاہنی ہو تو محبوب کی بارگاہ سے ہو کر آؤ، اس لیے کہ سیدھا راستہ وہی ہے جو محبوب کا راستہ ہے. اور اسی لیے شاعر مشرق نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی ہے زمانے میں بے اقتدار. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے پر جو قدم رکھ کر چلنا چاہتا ہے حضور کے نقش کفِ پاک کو تلاش کر کے حضور کے پیچھے پیچھے نقش کفِ پاک کو رہنما بنا کر چلتا ہے، اسے حضور بھی مل جاتے ہیں اور حضور کے صدقے میں خدا بھی مل جاتا ہے. آئیے ایک بات عرض کر کے، ایک حدیث عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش کفِ پا کے متلاشی تھے. وہ ڈھونڈتے رہتے تھے آقا کہاں آرام کرتے تھے، کیسے آرام کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیا اوڑھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے. اللہ اکبر. جب حج کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سفر کا ارادہ فرمایا تو لوگوں سے پوچھا ذرا مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج کے لیے جب روانہ ہوئے تھے تو کہاں حضور نے پڑاؤ ڈالا تھا، کہاں حضور نے آرام کیا تھا، کہاں سے سفر شروع فرمایا تھا، کیسے سفر سرکار نے جاری رکھا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بتایا گیا کہ دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے تھے، اور جب اس راستے سے گزرے تھے تو اللہ اکبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں اترے تھے، اور اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 رکعت نماز ادا کی تھی. اب اس کے قریب ایک مسجد بنا دی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حج کے سفر کے لیے نکلے، بس اسی گھاٹی میں اترے اور اتر کر کے وہیں پر 2 رکعت نماز ادا کی جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی. لوگوں نے کہا اے عبداللہ ابن عمر، جب حضور نے نماز پڑھی تھی یہاں پر تو یہ مسجد نہیں تھی، اور تم نے مسجد چھوڑ کر کے، اتنی عالی شان مسجد چھوڑ کر کے تم نے یہاں نماز ادا کی. مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہاں تم پڑھ لیتے، ثواب مل جاتا، زیادہ ثواب ملتا. گھاٹی میں اس جگہ پر تم نے کیوں نماز ادا کی؟ اب ان کا عشق جواب دیتا ہے اور فرماتے ہیں سن لو، مسجد میں انسان کا وجود لگا ہے اور اس جگہ پر محمد الرسول اللہ کا وجود لگا ہے، اور میں تو نقش کفِ پاک کو تلاش کرتا ہوں، اور وہی میری منزل بھی ہے اور وہی میرا مقصود بھی ہے. تو اے مسلمانوں منزل متعین کرو، جانا کہاں ہے، کس طرف جانا ہے معلوم ہی نہیں. اور جب معلوم نہیں، اسی لیے تو غلط راستے پر آدمی چل رہا ہے. جو راستہ سمجھ میں آیا، کہیں بھی آیا، کہیں سے بھی آیا، چل پڑے. تو شاعر نے کہا نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج تباہ کیوں ہیں؟ تباہ اس لیے ہیں کہ نبی کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا. تباہ اس لیے ہے کہ صدیقین کا راستہ چھوڑ دیا. تباہ اس لیے ہے کہ شہداء کا راستہ چھوڑ دیا. تباہ اس لیے ہے کہ صالحین کا راستہ چھوڑ دیا. اگر اس راستے پر چلتے تو خدا مل جاتا. اور سن لو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ فکان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور کیسا ہوتا ہے؟
کیسا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ بلخ کے بادشاہ تھے، اپنے گھر کی چھت پر اپنے گھر میں اپنے محل میں آرام کر رہے تھے، اور محل کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ آپ نے اپنے کمرے سے آواز لگائی، کون ہے جو اس وقت بادشاہ کے محل کی چھت پہ چل رہا ہے؟ تو جواب دیا گیا، میرا اونٹ گم گیا ہے، میں اس کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا، کھویا ہوا اونٹ بادشاہ کے محل میں نہیں جنگل میں ملا کرتا ہے۔ چھت سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم، رب کو تلاش کرنا ہو تو نرم گدوں پر نہیں قربانیوں سے ملا کرتا ہے۔ بس یہ آواز دل پر نقش کر گئی۔ اب نیند نہیں آ رہی، اب بستر کاٹ رہا ہے، وہی بستر جو نرم و گداز تھا وہ کانٹے کا ہو گیا، کروٹیں لے رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی سب کو جمع کیا اور کہا، سنو، یہ سب کچھ میں ترک کر رہا ہوں، آج سے میری بادشاہت ختم۔ گدڑی پہنی نکل گئی، گھاس پھوس جو ملا کھا رہے ہوں، زندگی کاٹ رہے ہیں، بس یاد الہی۔ 2-3 سال کے بعد دریائے دجلہ کے کنارے پر حضرت ابراہیم ابن ادہم تشریف فرما تھے۔ سابق وزیر نکلا، دیکھ کر پہچان کیا کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گدڑی سل رہے ہیں۔ وزیر نے کہا، حضور، آج آپ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، وہ زندگی کتنی اچھی تھی کہ جب آپ پانی مانگتے تھے تو ہزاروں ہاتھ کھڑے ہو جاتے تھے، آج گدڑی اپنے ہاتھوں سے آپ کو سلنی پڑ رہی، کتنی اچھی تھی وہ بادشاہ۔ آپ نے اپنی سوئی دریا میں ڈال دی اور پھر سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ سوئی لے کر سطح آپ پر نمودار ہو جاؤ۔ تو سمندر کی مچھلیاں سوئی لے کر سطح آپ پر نمودار ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے وزیر سے کہا، بتاؤ وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی ہے؟ اور فرمایا، سنو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ارے بلخ کا بادشاہ تھا، تخت پر ہوتا تھا، لوگ میری بات مانا کرتے تھے، تخت چھوٹ جاتا، کوئی میری بات نہ مانتا، میں ایک علاقے کا بادشاہ تھا، اسی علاقے میں میری چلتی تھی، لیکن سنو، جب سے خدا کا ہو گیا ہوں، ہر مخلوق کو جو حکم دیتا ہوں میری فرما برداری کرتی نظر آتی ہے، اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ عز و جل اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ وہ سیدھے راستے کے مسافر تھے، وہ سیدھے راستے کے مسافر تھے۔ اور آج کا نوجوان راستہ تلاش کر رہا ہے، کہاں جائیں؟ چیٹنگ کر کے راستہ نہیں ملے گا، فیس بک پر فرینڈز بنا کر راستہ نہیں ملے گا، راستہ تلاش کرنا ہو تو قرآن سے تلاش کرو، یہ قرآن ہی تم کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور مخلوق خدا کی خدمت، امت مسلمہ کی خدمت، تعلیم کی خدمت اور لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ انشاءاللہ العظیم دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب اللہ کہاں ملتا ہے یہ بھی ایک حدیث یاد آ گئی تو عرض کر دوں، غالباً بخاری شریف کی حدیث۔ قیامت میں اللہ ایک بندے سے پوچھے گا، میرے بندے
میں بیمار تھا تو میری مزاج بخشش کو نہیں آیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، سب تجھ سے شفا مانگتے ہیں، تو اور بیماری، یہ تو محال ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رب فرمائے گا میرے بندے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو اس کے پاس مجھے پا لیتا۔ رب فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ عرض کرے گا مولا تو رزاق ہے، سب تیرے رزق پر پل رہے ہیں، تو کیسے بھوکا؟ فرمایا فلاں بھوکے کو کھانا کھلا دیتا تو اس کے پاس تو مجھے پا لیتا۔ یہ سب بھول گئے ہم، کہاں یہ سبق یاد، کہاں ان راستوں کے ہم مسافر بنے ہیں؟ اور قربان جائیے آنکھ بند کر کے اگر کسی راستے پر چلنے کا حکم ہے نا، آنکھ بند کر کے بلائنڈلی، تو وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت نے بتایا، فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھیں بند، اور فرمائے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی، یعنی اگر کوئی مدینے میں مر جاتا ہے تو سنو مومن کے مدینے میں مرتے ہی اس کے لیے بالکل شفاعت نگر کی جو ہے نا وہ سیدھی سڑک ہے کہ ادھر مرا ادھر جنت کا حقدار، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی تو صرف تمہید ہی میں نے پیش کی ہے، نہ لفظ صراط کا معنی میں نے بیان کیا، نہ ہدایت کا معنی میں نے بیان کیا، نہ ہدایت کے اقسام میں نے بیان کیے، نہ مستقیم پر میں نے کوئی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ قلت وقت کی بنیاد پر اسی پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ کالج، یونی اور اسکول کے ہمارے بچے اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے سنی دعوت اسلامی کے رفقا، مبلغین آپ کے علاقے میں بڑی کوشش اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں تاکہ نوجوان نسل سیدھی راہ پر چلنے لگ جائے۔ آپ بھی ان کا ساتھ دیں، اور میں دل کی عطا گہرائیوں سے مسجد انتظامیہ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ان کو ہدیہ تشکر بھی پیش کرتا ہوں کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے تعاون فرمایا، اور یہ در حقیقت یہ تعاون کرنا قرآن پر عمل کرنا ہے کہ رب فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو در حقیقت ان بچوں نے قدم جو اٹھایا وہ نیکی کا قدم تھا، اور جس نے اس پر تعاون کیا در حقیقت وہ نیکی میں تعاون کیا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ آپ بھی سنی دعوت اسلامی سے جوائنٹ ہوں، وابستہ ہوں، اور اپنی زندگی کو سوارے۔ ممکن ہے کہ کل اسی موضوع پر انشاءاللہ العظیم مزید کچھ باتیں سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں اسماعیل حبیب مسجد میں بتائی جائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ دوست احباب و متعلقین کے ساتھ کثیر تعداد میں سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں تشریف لائیں تاکہ آپ کی دینی معلومات میں اضافہ ہو۔ میں پھر ایک مرتبہ ہمارے اس زون کے نگراں اور ہمارے اس علاقے کے علماء اور ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نوری کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ قائم کر کے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ بظاہر یہ چھوٹا ہے لیکن اللہ اکبر، چھوٹی جگہ سے کبھی کبھی اتنے بڑے انسان نکلتے ہیں جو پوری دنیا کی رہنمائی کا کام انجام دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کی بڑے سے بڑی یونیورسٹی ایسے افراد پیدا نہیں کر سکی جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصحاب صفہ جن کو کہتے ہیں صفہ کی یونیورسٹی میں بیٹھ کر حضور نے
تیار فرمائے تھے. دنیا کے پاس صدیق اکبر کا جواب نہیں ہے, فاروق اعظم کا جواب نہیں ہے, عثمان غنی کا جواب نہیں ہے, مولا علی کا جواب نہیں ہے. یہ سارے جو پڑے ہیں وہ ایسی جگہ پر پڑے ہیں جو ایسی جگہ تھی کہ کھجور کے پتوں کی چھت تھی اور مٹی کی جو ہے وہ زمین تھی. اس میں انہوں نے حضور سے تعلیم کی, حضور تعلیم حاصل کی, اور حضور نے اتنا بڑا انہیں بنا دیا کہ دنیا کا کوئی بڑا بڑائی کے اندر ان کی برابری نہیں کر سکتا. تو یہ چھوٹا انسٹیٹیوٹ ضرور ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ یہاں سے بڑے انسان نکلیں گے اور مستقبل کو تابناک لوگوں کے اور خود کے بنانے کی کوشش کریں گے. اللہ سب پر کرم کی نظر فرمائے. مختصراً میں اس کی تفصیل بتا دوں, اور وہ یہ ہے, مختصراً اور تفصیل. مختصراً آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر کڈز ونگ بھی ہے, نائٹ مدرسے کا بھی قریب میں انتظام کیا گیا ہے. بچیوں کے لیے ہماری بہت ساری ٹیچرز نے خدمت انجام دینے کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ بھی کمپیوٹر کو سکھانے کے, لیڈیز کے لیے لیڈیز ٹیوٹر ہوں گی, جینٹس کے لیے جینٹس ٹیوٹر ہوں گے. آپ ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں, لیکن نیت اچھی ہو کہ یہ سب سیکھیں گے اور اس کے ذریعے دین کی خدمت کریں گے اور قوم کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں گے. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.